بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک یونیک درخت کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں جو میرے اپنے تجربات سے گزر کر یہاں تک یہ درخت پہنچا ہے۔ تو میں اپنے تجربات کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو تجربات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بالکل پرفیکٹ ہے، 100% یہ کنفرم ہے۔ اس میں کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے اسی کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور 4 سال سے میں اس کے اوپر تجربہ کر رہا ہوں، وہ تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کل عام طریقے سے نیٹ پہ دیکھ کر لوگ اپنے درختوں کے ساتھ سلوک کر بیٹھتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماضی میں نے بھی امرود کے حوالے سے میں نے یہ سلوک کیا اپنے درخت کے ساتھ، اور ہمارے تقریباً 6 درخت مر گئے تھے۔ تو نیٹ پر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ لوگ اپنے تجربات کو شیئر نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کا نیٹ پہ دیکھا اور دیکھ کر اس کو شیئر کر دیا، اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درخت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے اپنے ذاتی تجربات میں ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ جو درخت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس درخت کو میں اتنے پتلے تنے سے قلم کر کے لے کر آیا تھا۔ ہمارے مسلم بھائی ہیں، نوتن بائی پاس پہ رہتے ہیں، ان کے باغ باغیچے میں گیا تو جا کر وہاں پہ میں نے اس کو قلم کیا۔ قلم کرنے کے لیے جنوری کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، یا بارش کا مہینہ ہے۔ سردی کا موسم ہو یا بارش کا موسم ہو، اس میں آپ قلم کریں گے۔ قلم کرنے کے لیے چھیل دیتے ہیں کھال کو اوپر سے، پھر اس میں مٹی اور گوبر لگاتے ہیں اور لگا کر پھر پلاسٹک سے کور کر دیتے ہیں۔ پلاسٹک ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، بلکہ پلاسٹک جو ہو وہ آر پار نظر نہ آئے، ورنہ اس میں فنگس لگ جاتے ہیں۔ 2 سے 2.5 مہینے کے بعد اس میں جڑ نکل آتے ہیں۔ جب جڑ نکل آئے تو آپ اس کو نیچے سے کٹ کریں، کٹ کر کے لا کر لگا دیں۔ تو بالکل ایسا ہی پتلا تنا کٹ کر کے لا کر میں نے یہاں پہ لگایا تھا۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ تناور درخت ہے، اور زیادہ نہیں 3.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ 3.5 سال میں ہمارا یہ درخت تیار ہے۔ پچھلے سال بھی اس میں بہت سارے پھل ہوئے تھے، لیکن سب کے سب گر گئے تھے۔ اس سال ہمارے اس میں جو پھل ہوا ہے، اس میں پھل اس لیے گر گئے تھے کہ پھل اس میں پتلے پتلے تنے میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں بھی پھل ہے، ایک پھل خشک ہو کے گر رہا ہے، اسی طرح اس میں بھی پھل ہے۔ یہ تنا دیکھیں، اس میں بھی پھل ہے۔ یہ کٹہل دنیا کا سب سے بڑا پھل ہے، اور جب اتنے پتلے سے تنے میں یہ پھل لگے گا تو یہ 10-12 کلو کے پھل کے وزن کو برداشت کرنے کی صلاحیت و سکت نہیں رکھتا۔ اسی طرح آپ اس کو دیکھیں، اس میں 3 پھل لگ رہے ہیں، ایک 2 یہ ہے، ایک ابھی ہونے والا ہے۔ تو یہ کیا 30 کلو وزن اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت و سکت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ سارے پھل جو پتلے پتلے تنے میں لگے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب گر جائیں گے۔ بس صرف اور صرف یہ تنا باقی رہے گا جو موٹے تنے میں پھل لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تنا موٹا ہے، جو پھل بڑھتا جائے گا یہ تنا بھی موٹا ہوتا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا پھل بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھیں کہ اس میں بھی پھل جو موجود ہے یہ بھی موٹے تنے میں ہے، یہ بھی ہمارا پھل لگے گا۔ اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ بھی موٹے تنے میں، یہ پھل لگ جائے گا۔ یہ موٹے تنے میں، یہ بھی پھل لگ جائے گا۔ ہماری وائف نے ان تماموں کو کور کر دیا۔ لوگ آتے ہیں نظر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل خراب ہوتا ہے۔ تو یہ 3.5 سال میں ہمیں پھل کھانے کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو شاخ ہم نے قلم کر کے لا کے لگایا تھا، وہ شاخ اپنی عمر پوری کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ ہمیں پھل دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص جتن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موسم تو میں نے بتا دیا، قلم کرنا ہو تو بارش کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے، یعنی جنوری کا موسم سب سے بہترین موسم ہوتا ہے، اور بارش کا موسم ہے۔ اور جب آپ اس کو لے کر آئیں، لا کر لگائیں، تو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بس آپ نے جب لگا دیا کہ ہمارا جو درخت تھا پتلا سا تنا تھا، جب لا کر لگایا تھا اس طرح کا تنا تھا، تو میں 6-8 انچ کی دوری سے گوڈی کر کے ½ کلو گوبر ڈال دیا کرتا تھا مہینے میں 1 دفعہ۔ اور اس کے بعد جو ہمارا درخت کا تنا موٹا ہوتا چلا گیا، میں فاصلے کو بھی بڑھاتا گیا اور گوبر کی مقدار کو بھی بڑھاتا گیا۔ اس کی خوراک کو بھی بڑھانا پڑے گا، بچہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی خوراک کو بڑھانا پڑتا ہے۔ تو پھر میں اس کے تنے سے 1 فٹ 1.25 فٹ، اب 1.5 فٹ دوری سے میں اس کو گوڈی کرتا ہوں، کھڈے مارتا ہوں، پتلا سا 6 انچ کا موٹا کھڈا مار کر پھر اس کے اندر گوبر بھر دیتا ہوں۔ تو کہاں پہلے ½ کلو اور 1 پاؤ سے شروع کیا تھا، اور اب جا کر میں اس میں 3 کلو 4 کلو گوبر ڈال دیتا ہوں۔ گوبر سڑا ہوا ہو، 6-8 مہینے کا سڑا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ تازہ گوبر ڈال دیں، آپ کے درخت کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح کبھی 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے میں جب دیکھتا ہوں کہ درخت ہمارا اداس ہے کہ کچھ اور بھی مانگ رہا ہے، اضافی خوراک کا طلبگار ہے، تو میں NPK پاؤڈر فارم میں 2 ٹی اسپون 10 کلو پانی میں ڈال کر ڈائلوٹ کر کے پھر اس کو اس کے سائڈوں سے ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ ہم نے جتن کیا، اور ماشاءاللہ ہمارا درخت 3.5 سال میں یہ اس مقام تک پہنچا ہے، اور اب ہمیں پھل دینے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ تو آپ لوگ بھی چاہیں تو اپنے گھر میں کٹہل کا درخت لگا سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پھل ہے، سب سے یونیک پھل ہے، اور یہ آم اور انناس ہے، دونوں سے ملتا
ملتا جلتا جو ذائقہ ہے اس ذائقے کا یہ پھل ہوتا ہے، بڑا خوش ذائقہ ہوتا ہے، وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پھل ہوتا ہے۔ بچے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا بھی پھل ہوتا ہے، تو آپ بھی چاہیں تو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیج سے اگر یہ لگائیں گے تو تقریباً کوئی 5 سال سے 10 سال میں یہ پھل دے گا، اگر 5 سال میں وہی دے گا جو آپ نے بہت بہترین طریقے سے جتن کیا، ورنہ 10 سال سے پہلے پھل نہیں دیتا۔ قلم اور کٹنگ سے لگائیں گے تو انشاءاللہ والعزیز یہ 5 سال میں آپ کو پھل دے دیتا ہے، بلکہ 4 سال میں یہ پھل آپ کے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ 3-4 مہینے میں یہ پھل مکمل ہو جائے گا۔ کراچی میں عام طریقے سے یہ پھل دیکھنے کو نہیں ملتا، اور نہ ہی یہ عام پھل ہے، عام طریقے سے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کراچی میں کم سے کم 10 12 15 کلو تک کا تو ہو جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش وغیرہ میں تو 1 من کا یہ پھل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس کٹہل کے حوالے سے جو بھی بنیادی معلومات حاصل ہوئی ہیں آپ اس کو تجربہ کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگوں کو درخت لگانے اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دینے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔